ایکسپریس نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، میں ہوں جاوید چودھری۔ حضرات، آج ایک دکھی دن ہے۔ آپ نے یقیناً شام سے آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر کچھ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ مناظر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کربلا گام شاہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے ایک جلوس جا رہا تھا تو اس میں بم بلاسٹ ہوئے، 3 خودکش حملے، جس میں اب تک 18 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 165 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ خبریں آپ نے ملاحظہ کی شام تک، اور جس قسم کے مناظر آپ نے دیکھے یقیناً ان مناظر نے آپ کو بھی میری طرح دکھی کر دیا ہوگا۔ اس سے پہلے صبح ایمپریس مارکیٹ کراچی میں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا جس میں 7 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ آج کا دن اس لحاظ سے انتہائی دکھی اور افسوسناک ہے کہ پاکستان کون سی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے تھے، اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ دہشت گردی کا بھی شکار ہے، مس مینجمنٹ کا بھی شکار ہے، گورننس بھی اس کی بہتر نہیں ہو رہی، حالات روزانہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں روز ایک بری خبر ملتی ہے اور جس سے ظاہر ہے ہم سب لوگ دکھی ہیں۔ اس پہ ہم نے ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے۔ لاہور کا ایشو، کراچی کا ایشو، کرکٹ کا ایشو، اس کے علاوہ فوج کا ایشو، پھر یہ ہے کہ گورننس کیوں نہیں بہتر ہو رہی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ لاہور کے مناظر بھی دیکھیں گے اور جو تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری امتیاز صفدر وڑائچ صاحب، اسٹیٹ منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ خان صاحب، لاہور ظاہر ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، بڑا صوبہ پنجاب اور اس کا کیپٹل لاہور۔ اس میں یہ واقعہ ہوا کہ 3 بم بلاسٹ ہوئے اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جس میں فوری طور پہ بے شمار لوگ شہید ہو گئے۔ 18 کی تعداد ابھی تک سامنے آئی، 165 اس میں زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہجوم نے لاہور شہر کا جو حشر کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لوگوں نے تھانہ جلا دیا، گاڑیاں پکڑی اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، ایک دوسرے کے اوپر ایک الزامات بھی لگائے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی۔ شیعہ اور سنی ایک جو تشدد ہے اس کا سلسلہ بھی ابھی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اور اس میں پولیس فرار ہو چکی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کسی جگہ نظر نہیں آ رہی، چیف منسٹر صاحب سے رابطہ اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے یہ ملک؟ پہلے تو جاوید اس کو ایک چیز علیحدہ کر دیں جو دہشت گردی ہے۔ یہ دہشت گردی یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کی سلوشن ایک مختلف ہے بالکل۔ مثلا جب سے ہم پڑے ہیں کسی اور کی جنگ میں، جو جتنا مرضی ہم کہیں کہ ہماری جنگ ہے کسی اور کی جنگ، کیونکہ وہ پیسے دے رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے ہمارے ملک میں دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس دہشت گردی کو ہم آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اس لیے آج ہم نہیں کر رہے کہ ہماری توجہ کسی اور کی جنگ میں لگ گئی ہے اور وہ سب ہم نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون سا دہشت گرد کس لیے لڑ رہا ہے۔ اور میرا اپنا یہ مجھے شک ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک جو یہ شیعہ سنی کے اندر لڑائی کروائی جا رہی ہے، یہ ایک پلان طریقے سے کروائی جا رہی ہے۔ عراق میں یہ کروائی گئی تھی۔ عراق میں 3 سال لگے تھے صدام کے جانے کے بعد شیعہ اور سنی کو لڑانے میں آپس میں، اور بم دھماکے کیے گئے تھے امام باڑ میں، پھر ادھر سے سنیوں کے علاقوں میں، اور پھر وہ آخر میں لڑے۔ یہ بھی ایک پلان طریقے سے شیعہ سنوں کو لڑایا جا رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو لڑایا جا رہا ہے، اور یہ جتنی دیر یہ جنگ چلے گی ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو موقع دیں گے ہمارے ملک میں انتشار پیدا کرنے کا، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا۔ اس کا حل یہ کسی اور کی جنگ سے نکلیں اور کانسنٹریٹ کریں جو اپنی جنگ ہے۔ ہماری جنگ ہے یہاں کے ملیٹنٹس، وہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں ہم نے سارے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں خان صاحب کہ جنگ ہے، حالات خراب ہیں اور ظاہر پاکستان اس کا حصہ ہے اب اس جنگ کا، لیکن جو مینجمنٹ ہے وہ کہاں نظر آتی ہے؟ وہ پولیس کہاں چلی گئی؟ گاڑیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ ہجوم جو ہے اتنا بے لگام کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیتے ہیں؟ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ سیز ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمارا اپنا بھی تو کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم کہاں ہیں؟ میں جاوید یہ کہہ رہا تھا کہ پہلا پہلو تو یہ ہے دہشت گردی کی جنگ، اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو صرف یہ تو نہیں ہے، 500 بلاسٹ ہوئے تھے پچھلے سال، 500 بلاسٹ، ایوریج پہ ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا 24 گھنٹے میں۔ تو یہ تو سوسائڈ اٹیک آپ 2004 سے پہلے دیکھ لیں تو شاید 4-5 ہوئے ہوں گے ساری تاریخ میں، اور ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا 2004 جب فوج بھیجی تو اس کے بعد کسی اور کی جنگ میں تو کیا ہوا۔ تو ایک تو علیحدہ ہے، دوسرا ہے جو گورننس کولیپس کر گئی، ادارے ہمارے برباد ہو گئے۔ یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے
کہ اس کے اندر ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اداروں کو اب ٹھیک کیسے کریں گے، اتنے بگڑ چکے ہیں. مثلا پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا. کراچی کے آئی جی پولیس جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے کہا کہ ہم کیوں نہیں قانون کی بالادستی قائم کر سکے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے نیچے جو تھانے دار تھے وہ میرے پوچھے بغیر اور پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے. یہ آئی جی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. لاہور کے اندر اسٹیٹمنٹ دی آئی جی عباس نے ہائی کورٹ کو 92 یا 93 میں. اس نے کہا جی اتنی کرائم اس لیے بڑھ چکی ہے کہ 25,000 میرٹ کے بغیر پولیس میں لوگ بھرتی کیے گئے پولیٹیکل بیسس پہ، جن میں کئی مجرم تھے جو پولیس میں بھرتی کیے گئے. یہ آئی جی عباس کی رپورٹ ہے. تو جب ہم اپنی پولیس کو ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور ہم نے اس کو پولیٹیسائز کر دیا، اس پہ میرٹ ختم کر دیا. ہم نے اب ذوالفقار چیمہ ہے جو ڈی آئی جی ہے، میں اس کو اس طرح جانتا ہوں کہ مجھے 1994 میں رحیم یار خان گیا تو مجھے وہاں تاجروں نے کہا کہ جناب جب سے ایک ایس پی آیا یہاں کرائم ختم ہو گئی ہے، اور اس کا نام تھا تب ایس پی ذوالفقار چیمہ. یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو میں تو جو جتنا میں جانتا ہوں اس کی ریپوٹیشن زبردست تھی. آدمی ایماندار تھا، کبھی علاقے میں جاتا تھا اس کو ایک غیر جانبدار سمجھا جاتا تھا. اس کو کس بیسس پہ ریموو کیا گیا؟ اس کو ایک طرف تمغہ مل رہا ہے اور دوسری طرف اس چیز پہ ریموو کر گیا جس کا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یعنی وہ کوئی جو گجرانوالہ جو سیالکوٹ میں ظلم ہوا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا، اس کو ریموو کر دیا تو وہ الیکشن. اچھا، امتیاز صاحب کا کیوں تعلق گجرانوالہ کے ساتھ ہے اور یہ اسی شہر میں ظاہر ان کا تعلق بھی اسی شہر سے. چودھری صاحب دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اس طرح اگر جلوسوں کے اوپر اس طرح بم بلاسٹ ہونا شروع ہو گئے اور خانقاہوں پہ ہونا شروع ہو گئے، امام بارگاہوں پہ ہونا شروع ہو گئے، درباروں پہ ہونا شروع ہو گئے، تو ظاہر ڈیفینیٹلی ملک جو ہے وہ ایک بحران کی طرف چلا جائے گا. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کس کی ذمہ داری تھی اس کو روکنا اور کیوں نہیں رک رہا یہ سارا سلسلہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے کہا، بات اسی طرف جاتی ہے کہ ایک ایسی جنگ جو پاکستان لڑ رہا ہے تو اس سے بہت ساری وہ قوتیں جو وہاں شکست کھاتی ہیں پھر وہ اپنا ریئیکشن آ کے کسی نہ کسی جگہ وہ اپنا بدلہ لیتی ہیں. اس میں صرف یہی نہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ شیعہ سنی فساد بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کرے تو اس سے دہشت گردی جیسے لاہور کا واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک، انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس قسم کے واقعات سے معیشت اور ملک ویسے ہی کمزور ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اور اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں سمتوں سے ہو سکتا ہے. دیکھیں لاہور کا واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو آپ نے نشاندہی کی وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ لوگوں کو، حالانکہ پولیس کا تو وہاں کوئی قصور نہیں تھا، پولیس کا تو اس بلاسٹ میں کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن جو ایکشن لینے، جو خودکشی کرنے آتا ہے اس کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو مرنے کے لیے آتا ہے، موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کوئی لیپس کسی نہ کسی جگہ کوئی کوتاہی رہی ہے تو اس میں پولیس اور تھانوں کو جلانا اور گاڑیاں جلانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا اعتماد اٹھ جانا انصاف پر یا ملک کے اداروں پر، یہ افسوسناک بات ہے. اور اس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ کسی صوبائی گورنمنٹ، صوبائی مرکزی، تمام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے خلاف ہم سب لڑ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ساری پارلیمنٹ نے اس کو اون کیا کہ یہ خان صاحب سے نکلا کیا اس کا. جی امتیاز صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اون بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ، بیان بھی دے دیتے ہیں، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، آپ خط بھی لکھتے ہیں، آپ بیان بھی دے دیتے ہیں، آپ انٹرویوز بھی دیتے ہیں، لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے کسی جگہ پہ. اگر آپ نے کچھ اس کا ریزلٹس نہیں دینے ہوتے تو کیا فائدہ ساری چیزوں کا؟ نہیں، کیسے؟ میں آپ اپنا سوال کلیئر کریں. میں آپ کو سوال کلیئر کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو تھی اس میں ڈرون حملے بھی شامل تھے، 14 نکاتی فارمولہ ایک پارلیمنٹ نے طے کیا تھا، ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا سوائے احتجاج کے. آپ نے کچھ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. جب پارلیمنٹ نے اس کو اون کیا کہ یہ ہماری جنگ ہے تو اس میں جو 14 نکاتی تھا اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم پہلے مذاکرات کریں گے، اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کا تھا، 3Ds کا بھی تھا، اور اس کے بعد سب سے آخری جو حل تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ سوات میں کیا ہوا، مالاکنڈ ڈویژن میں کیا ہوا. نہیں، وہ لاہور میں بھی دیکھیں نا آپ، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، بڑے شہروں کی طرف جا رہی ہے. باتیں ہوئی ہیں، دیکھیں وہاں سے نکل کے شہروں کی طرف. جس حوالے کو آپ نے لاہور سے ملایا ہے مجھے وہ بات کرنے دیں. آپ
دیکھیں اس وقت کیا ہوا، وہاں نہ کوئی آئین مانتا تھا، نہ پارلیمنٹ مانتا تھا، نہ سپریم کورٹ مانتا تھا. وہ جو جن لوگوں نے سوات پہ قبضہ کر لیا وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پارلیمنٹ، آئین کسی کو نہیں مانتے. وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے صاحب، وہ نہیں تسلیم کر رہے، وہ آپ کی پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی عدلیہ کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی پولیس کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا لیکن شہروں کی وہ صورتحال آج وہاں دیکھیے آپ. پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو یہ واقعہ بھی جو ہے، یہ واقعات ایسے لیکن اس کو کوئی بھی اس پہ دیکھیں اس کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیے جو شہروں کی صورتحال ہے نا چودھری صاحب، جو شہروں کی صورتحال ہے اس پہ بھی دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ شہروں میں رٹ ہے، یہاں پہ جھنڈا بھی ہے، یہاں پہ پاکستان بھی ہے، یہاں پہ پولیس بھی ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن سیالکوٹ جیسے شہر میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈنڈے مار کے لوگوں کو مار رہے ہیں. اور اس کے علاوہ لاہور کا ابھی جو واقعہ تازہ ہوا ہے کہ لوگوں نے گاڑیاں چلا دی ہیں، تھانوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو یہ صورتحال ٹرائبل ایریا سے مختلف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پہ نہیں لگ رہے. ایسے ریئیکشن جیسے لاہور میں ہوا ہے، ایسے ریئیکشن جہاں اتنے لوگ اکٹھے ہوں وہ کئی بار پہلے بھی ہوئے. اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ایسے موقع پہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک سیالکوٹ کا واقعہ ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایسا واقعہ ہو جانا. دیکھیں نا جی، اور ٹرائبل ایریا بن گیا نا سارے کے سارا. کہاں قانون، کہاں لا، اور کہاں انصاف، کہاں ادارے. وہ میں تو ٹیلی ویژن پہ لگے تو میں وہ دیکھتے ہی ہوں، برداشت ہی بار ہوتا ہے کہ ایسے یہ کون سی سوسائٹی میں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. وہ افسوسناک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن لاہور کا واقعہ جو دہشت گردی کا ہے وہ قابل مذمت ہے. لیکن باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس میں قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بریک کا ٹائم ہے، میں بریک لوں گا اور اس کے بعد خان صاحب کی طرف جانا ہے کہ کیوں سوسائٹی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. کبھی کرکٹ کا کوئی ایشو نکل آتا ہے، اس میں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کبھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے. کبھی معیشت کا ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب میں جو مس مینجمنٹ اور گورننس کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی سر شرم سے جھکتا ہے. کب تک ہم سر جھکائیں گے اور کیسے ان حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں.